आगुर साहब, फिक्शन के हवाले से खास पर बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, और उसके बाद फिर अब आपके काम की तरफ आ जाते हैं। दरअसल ये था ना कि बलूचिस्तान में जो उर्दू फिक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उर्दू फिक्शन कोई 1920 के आसपास शुरू हुआ। हमारी जो पहले अफसाना निगार है नवाब यूसुफ वजीर मक्सी और ऐसे बड़े नाम हैं, तो उन्होंने कहानियाँ लिखी या उन्होंने जो फिक्शन लिखा, तो वो आमतौर पर उसमें वो जो दास्तानों का और जो सोशल और ज़िंदगी के आम पहलू थे, मेहमान नवाजी, जवां मर्दी, वो इस किस्म की ज़्यादा तक उन्होंने कहानियाँ लिखी। लेकिन बलूचिस्तान में ये था कि प्रिंटिंग प्रेस चूँकि नहीं था, तो वो सारी चीज़ें रिसालों उसमें अखबारों में छपती थी। आपको पता है अफसाना तो किस्तों में नहीं छपता, एक नशिस्त में पढ़ा जाता है। सही। उसका ये नतीजा निकला कि बिखरे बिखरे थे, मगर वो हमारे सीनियर है, बहरहाल काबिल एहतराम है, उन्होंने इनको शुरू किया। उसके बाद जब बलूचिस्तान में मुख्तलिफ तहरीकें चली, क्योंकि जो तहरीक भी लिटरेचर की है, पहले ये पेंटिंग में आई, पेंटिंग के बाद ये फिक्शन में आई, जैसे डाडाइज़म, इम्प्रेशनिज़म या जो भी है। इसी तरह वो स्पेन के जो पेकेरेस्क्यू नावल है, जिसके असरात हमारे उस पर भी आए। फिर एक रोशन ख्याली की तहरीक चली कि वो जो तहरीक है उसमें हमारे जो बड़े थे, मसलन नूर मोहम्मद परवाना, मीर करीम अमन और ऐसे बड़े बड़े जो नाम हैं, तो ये लिखते रहे। मोहम्मद हसन उनका बहुत बड़े एक हमारे रेडिकल राइटर थे। अच्छा आगा साहब, आप किस तरह फिक्शन की तरफ आ गए, कब लिखना शुरू कर दिया, और खासकर बलूचिस्तान में उर्दू फिक्शन के हवाले से? दरअसल हमारा जो बचपन है ना, उसमें कुछ नहीं होता था। तो उसमें सिर्फ ये है कि हमारे घर में बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, पानी भी वो खली में लाता था, पानी देता था। तो मेरे वालिद चूँकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे, तो जिसकी वजह से वो हमारे घर में किताबें आती थी, वो आके फिर फर्दर स्कूल में तकसीम होती थी। तो हमारे पास खिलौने नहीं, किताबें ही थी। तो मैंने किताबें पढ़नी शुरू की और लैंपें जला के पढ़ते थे। उस ज़माने में बिजली न टीवी न कोई, तो वही किताबें जो है हम पढ़ते पढ़ते फिर मैं लिखने लगा। लिखने के बाद हर आदमी को एक चॉइस होती है कि क्योंकि मैंने एम.ए. इंग्लिश लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर किया, देखे कि दुनिया का लिटरेचर कैसे है। तो एक अंदाज है जिसको कहते हैं रीजनलिज्म, वो आदमी एक मखसूस इलाके पर लिखता है। मसलन एडगर राइस ब्रो, उसने अफ्रीका के जंगलों के ऊपर नहीं लिखा, या सरचंद्र चटर्जी उसने बंगाल के देहात पर लिखा। मिर्ज़ा हादी रसवा बलूचिस्तान में भी रहा, रेलवे का इंजीनियर, बोलान रेलवे में बिछाने में उसका भी हिस्सा है, लेकिन उसे सिर्फ लखनऊ पर लिखा। तो मैंने ये देखा कि नहीं, मैं रीजनलिज्म में लिखूं, क्योंकि बलूचिस्तान की तारीख, कल्चर ये प्रिजर्व नहीं है। ये उन लोगों ने लिखा जो, जैसे हथोराम ने जो लिखा, तो हथोराम का ताल्लुक डेरा गाजी खान से था, रेवेन्यू का आदमी था वो, बेसिकली वो लिटरेचर हिस्ट्री का आदमी नहीं था। तो बलूचिस्तान में बहुत कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं, बहुत कुछ लिखने के लिए ज़रूरी है। तो मैंने बलूचिस्तान को फोकस किया, मैंने बलूचिस्तान पर लिखा। वैसे आगा साहब, मैंने आपकी तहरीरें पढ़ी हैं, खासकर आपके अफसाने, आपके नावल, उसमें बलूचिस्तान झलकता हुआ नज़र आता है। बिरावी के और बलूची के, और ख़ासकर बिरावी के जो टिपिकल नाम्स हैं, उन पे भी आपने काम किया है। और दूसरी बात ये कि लगता ये है कि ये बिरावी की कहानी है, तो ये वजूहत क्या है? इसकी एक तो ये कि मैं चूँकि बिरावी के साथ पैदा हुआ हूँ, छोटे से बड़ा हुआ, बिरावी माँ का दूध पिया, उनके हाथों में बड़ा हुआ, तो मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और ये नहीं कि मैं ऐसे कोई गलत बात करूं। मैं साउथ अफ्रीका में गया, जर्मनी और कहाँ फ्रांस और कई मुल्कों में, तुर्की, थाईलैंड। बिरावी कल्चर एक अजीब व गरीब कल्चर है। मसलन ये कि उसके पैर में अगर चवट नहीं होगा, गरीबी होगी, मगर कह के लगा रहा होगा। आप उसकी कमीज फटी होगी, आप बोले कि मुझे बख्श दो, बख्श कर दे, मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया, वो छोड़ देगा, बोल के ठीक है आप मेरे घर के। एक अजीब बड़े दिल के लोग हैं। तो जैसे अभी देखे, आदमी अपना मज़हब बदल सकता है, कौम तो नहीं बदल सकता, मगर बिरावी उसकी भी इजाज़त देते कि हट पिरगिंग करें, आप उस कौम में शामिल हो जाए। इतनी बड़ी चॉइस, फिर उनके जो मुहावरे, जो दानिश। मसलन एक मुहावरा है कि आग के बाद
راکھ پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بیٹے کون ہیں گمنام ہی ہو کے پتہ نہیں چلا. اب کتنی بڑی دانش ہے. اسی طرح جو محاورے صدیوں میں بنتے ہیں, محاورے ایک دم میں نہیں بنتے. جو براوی محاورے ہیں پھر اس کی چونکہ وہ خود کفیل تھے, ان کے مثلا ایزک, کمپان, کھلی ہر چیزیں خود بناتے تھے. وہ چونکہ ان کے پاس یہ جانوروں کے چمڑے وغیرہ ہوتے تھے, واٹر پروف خیمے بناتے تھے, وہ خود ہی بنا لیتے تھے, یعنی بکری کے بالوں سے گیدان بناتے تھے. تو پھر یہ تھا کہ چونکہ یہاں پرنٹنگ پریس نہیں تھے یا کوئی سہولتیں نہیں تھی, جس کی وجہ سے ان کو پریزرو نہیں کیا گیا. مثلا مستون کے پاس ایک پانی ہے موبی, تو اس کی جو پوری کہانی ہے, کیسے وہ پانی آیا, ایک بزرگ لے کر آ رہا تھا, یا اور جو کہانیاں, یا کچھ مثلا گوانکو ہے بطور مثال, تو پرکتو, یا اور ایسے جو بھی یہاں پر چیزیں ہیں. آپ ان کو دیکھیں, یہ جو ہوتی ہے میتھولوجی, یہ جب کمرشلائزڈ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ کم پڑنے لگ جاتا ہے. تو میں نے ان کے اوپر کتابیں میں نے لکھی, میں نے ان کو پریزرو کرنے کی کوشش کی, اس زندگی کو کہ جو ہم نے اس میں جو چینجز آئی. دیکھیں کہ جو چینجز آئی کہ پاکستان میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں بہت تیز اربنائزیشن شروع ہو گئی. اربنائزیشن سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تہذیب کو, شہروں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے, ایلینیشن آ جاتی ہے. تو اس کے اوپر لکھا. دیکھیں رائٹر صرف لکھ سکتا ہے, رائٹر مشورہ دے سکتا ہے, اور رائٹر اپنے دور کا سمجھے کہ ڈاکٹر ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ دوائی دیں تو مریض ٹھیک ہو جائے گا, یا اپنے ایمبیسیڈر ہے, وہ اپنے ملک کا, جیسے پاکستان کا وہ رائٹر ایمبیسیڈر ہے, وہ اپنے دور کا نمائندہ ہے, جسے کہتے ہیں کہ وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے اندر رہتے ہوئے لکھتا ہے. اچھا, آپ نے یہ براوی ہیروز پہ بھی کام کیا, جیسے نورا مینگل پہ آپ نے آپ کی کتاب آئی ہے, تو یہ آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ ہم اپنے ان ہیروز کو بھی ان کے کارناموں کو محفوظ کریں؟ جیسا یہ تھا کہ میں نمل یونیورسٹی کا بھی ہیڈ رہا یا بلوچستان کا, تو میں نے کہا کہ جی جو کرسمس کا پروگرام تھا وہ اور ہم نے دونوں کو ملا دیا. تو میں نے کہا ہم سوالات کریں گے, تو جو ہمارا اسٹوڈنٹ جو جواب دے گا, ظاہر ہے وہ ایم اے لیول کے تھے اور بی ایس لیول کے تھے, تو ہم ان کو انعام دیں گے لڑکوں کو. مثلا ان کو یہ پتہ نہیں کہ غازی نورا مینگل کون ہے, شہباز گرگناڑی کون ہے, فلاں کون ہے. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا ابھی تو ان کو 100 سال نہیں ہوئے, اب 100 سال میں اپنے ہیروز کو نہیں یاد. دیکھیں جو قوم اپنے ماضی کو یاد نہیں رہا, ماضی میں بھی نہ رہے. دیکھیں مردہ قومیں مردوں کی باتیں کرتی ہیں, زندہ قومیں زندوں کی بات کرتی ہیں, زندگی کی بات کرتی ہیں. لیکن تاریخ کو تو آپ نہیں بلا سکتے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو آپ کا ماضی ہے نا, اس کو آپ ساتھ لے کر چلیں, لیکن اس ماضی پر حال کی بنیاد رکھیں. تو ہم نے اس ماضی سے غازی نورا مینگل, دیکھیں غازی نورا مینگل ایک ناقابل یقین شخصیت کہ وہ اکیلا لڑ رہا ہے برٹش آرمی کے ساتھ, جہاں پہاڑ پر بیٹھا برٹش گھیرے میں آ چکا تھا, کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ جائے اس کا موت کو دعوت دینا ہے, کیونکہ مرسنریز تھے. تو انہوں نے جو واپس آنا چاہتے تھے انہوں نے کہا جی ہاں آپ آئیں, احترام سے عزت سے آ جائیں, سمجھوتا کرتے. تو انہوں نے بولا گھیرے میں آ چکے, ٹھیک ہے. اسے بولا ہم آپ سے ہتھیار بھی نہیں لیں گے, آپ صلح کی بات چیت کریں. غازی نورا مینگل جو ہے اس نے انکار کر دیا. اسی طرح اور جو ہمارے لوگ ہیں, مثلا ظہور شاہ ہاشمی, سید ظہور شاہ ہاشمی, وہ ظہور شاہ تو وہ نہیں تھا, کیا نام ہے, شاعر تھا, لیکن وہ ایک ریڈیکل شاعر تھا. وہ بیمار رہا, وہ لگا, لوگوں کو اسے بتایا بھی نہیں کہ بیمار. آزاد جمال دینی بہت بڑا آدمی, دیکھا جیسے سرداری نظام کے خلاف, اس نے کہا دولت کی برابر تقسیم کرے. اسے کہا میں مانتا ہوں کہ انسان برابر نہیں ہے, مگر اپنی ضروریات میں تو برابر ہیں. تو اس نے دیکھیں 60s میں سرداروں کے خلاف لکھنا کتنا خطرناک کام تھا. انہوں نے نظمیں لکھی, اپنا میر کریم امن بہت بڑا ایک نام, یعنی ہمارے لیے استادوں کا درجہ رکھتے ہیں. اور عطا محمد والہاری جو اپنے آپ کو عطا محمد بلوچستانی لکھتے تھے, انہوں نے کہا یہ جو پرانے ٹیبوز ہیں, یہ پرانے جو ہے اسٹیگما, ان سے باہر نکلے. انہوں نے کتابیں لکھی اس پر, مسلسل کام کیا انہوں نے. پھر دیکھیں ہماری ایک ادبی تحریک چلی, لٹ خانہ عبداللہ جان جمال دینی صاحب. وہ کیا تھا کہ وہ اس زمانے کا جو تحصیلدار تھا, وہ بہت بڑی پاور کا آدمی تھا. انہوں نے تحصیلداریاں, اسسٹنٹ کمشنر, اکبر خان کاکڑ جج تھے, انہوں نے چھوڑ کے اسے کہا نہیں ہم. کئی لوگ جو تھے وہ علی گڑھ کے گریجویٹ تھے. اس زمانے میں تو پرائمری پاس کو بھی نوکری مل جاتی تھی, وہ گریجویٹوں نے انہوں نے کام نہیں کیا. اسے کہا نہیں ہم نوجوانوں کے لیے ہم ان کے ذہن کو بدلیں گے.
ان میں جیسے بھی گل خان نصیر ایک بہت بڑا نام، تو انہوں نے کام کیا. ہمارے جو پروز والے ہیں انہوں نے لکھا، انہوں نے ناول لکھے، انہوں نے شارٹ سٹوریز لکھی. اسی طرح جو رسم و رواج ہے، غلہ عورتوں کی تعلیم کو روکنا، خواتین کی تعلیم کو پابندی لگانا، ولور لینا، انہوں نے سب کی مخالفت کی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، خواتین کو رائٹ ملے اور ہر آدمی کو جو بنیادی حقوق ہے وہ ملے. انہوں نے ایک روشن خیالی پھیلائی. اس نے کہا صرف آپ دعائیں مانگنے سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی دعا تو مانگو میں تم کو برکت دوں گا لیکن عملی کام بھی تو کرو. تو انہوں نے کہا یہ عملی کام آپ کریں، آپ جو ہے کوشش کریں، محنت کریں، ہم محنت سے سماج کو بدل سکتے ہیں. اچھا آغا صاحب، اس وقت تک آپ کی کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ ابھی تک ناول کتنے ہیں اور افسانوں کی کتابیں؟ جی وہ افسانوں کی میری 14 کتابیں آ چکی ہیں. افسانے مجموعے، ناول میرے 4 ہیں، 2 میرے ناولٹ ہیں 2. یہ سارے اردو میں ہیں؟ جی سارے اردو میں ہیں. ان کے براوی سب سے زیادہ میرے براوی ترجمے ہوئے. اس کے علاوہ ایک میرے انگلش ترجمہ ہوا، پشتو میں ترجمے ہوئے، ہندی میں 2 ترجمے ہوئے، سندھی میں بھی 2 ترجمے ہیں. پکھی پرندہ کا ترجمہ اسے پکھی کیا، اسی طرح اور کوئی ترجمے ہوئے. تو لیکن دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، پاکستان کا ادب انٹرنیشنل لیول پر اس لیے نہیں آ رہا کہ ہمارے پاس ترجمے کی سہولت نہیں. یہ دیکھیں جو ادب کی سرپرستی ہر دور میں سرکار کرتی ہے. ایون یہ ارسطو کو اگر الیگزینڈر میسیڈونیا وہ اس کی اکیڈمی کو فائننس نہ کرتا جو آج کے لحاظ سے شاید 50 کروڑ اس نے دیا، تو وہ سسٹم کو چلاتے ہیں. ہمارے ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ جو پاکستان کے ہمارے رائٹر ہیں وہ ان کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کرے. جب تک ہمارے تراجم نہیں ہوں گے، ٹرانسلیشن نہیں ہوگی اردو، براوی، پشتو سے، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو جانا نہیں جائے گا. یہی وجہ کہ جو دنیا کے بڑے ادیب ہیں اس میں پاکستان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہ کہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہے، ہمارے پاس ترجمے نہیں ہو رہے. ترجمہ ہونا چاہیے.